ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا قال في مقام الآخر إنك أنت السميع العليم۔ محترم عزت مند سننے والوں، یہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لارب کتاب، اس میں سے دو مختلف مقامات سے آیات تلاوت کی ہیں۔ سورۃ فرقان کی 58 نمبر آیت اور سورۃ بقرہ کی 127 نمبر آیت کا آخری حصہ۔ قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، ان کی دعوت میں اس پیغام میں آپ اگر غور کریں گے تو ایک چیز متعدد بار آپ کو ملے گی، وہ یہ کہ ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، اور یہ کہ توکل علی اللہ، بھروسہ کرو اللہ کے اوپر، پکارو اور بھروسہ رکھو۔ اس کے گرد و نواح میں بھی بہت سارے احکامات ہیں کہ پکارو پھر صبر کرو، پکارو اور اس نیت سے پکارو کہ انک انت السمیع العلیم، کہ بے شک تو ہی ہر بات کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ السمیع، السمیع لکل دعائیں، سننے والا ہے ہر دعا کا، اور العلیم کہ اے اللہ تو العلیم ایسا ہے کہ العلیم لکل حال، ہر حال کو جاننے والا ہے۔ اس نظریے سے، اس پکار سے اللہ کو تم بلاؤ اپنی حاجات میں، اپنی مشکلات میں، اپنی دکھوں میں، اپنی تکلیفوں میں۔ جہاں جہاں یہ فرمایا کہ اللہ کو پکارو، وہاں فرمایا اس کے اسماء و صفات کے ذریعے پکارو، کہیں فرمایا اپنے اعمال کا، نیک اعمال کا وسیلہ دے کے پکارو۔ اور یہ جو پکار کی دعوت ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے، اس کی تاکید کی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا دیکھو حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ بات اللہ نے ایک مقام پہ فرمائی، دیکھو گڑ گڑا کے پکارو، خفیہ اللہ کو پکارو۔ یہاں فرمایا کہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ حد سے تجاوز نہیں کرو، اس کا کیا معنی ہوگا؟ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرو، آواز بلند کر کر کے، چیخ چیخ کے اللہ کو نہ پکارو۔ حد سے تجاوز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پکارو، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، یہ بھی حد سے تجاوز ہے۔ اس کا ذکر کر دیا اور فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، خوف کے ساتھ اللہ کو پکارو اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارو۔
یہ گرد و نواح میں پکار سے متعلق، توکل سے متعلق یہ جو احکامات اللہ نے دیے، وہیں فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص پکارو اللہ کے لیے، اپنے دین کو خالص کر دو، یعنی اب پکار اللہ کے سوا کسی اور کی نہ لگاؤ، وہ احکامات مان لو جو اللہ نے دیے، خالص پکارو یعنی اسی شریعت کے تحت پکارو جو اللہ نے نازل کیے، اس میں مردوں کا وسیلہ نازل نہیں کیا، اس میں اللہ کو وسیلے دینا کہ اے اللہ میری یہ دعا اپنے فلاں بزرگ کے، اپنے فلاں پیارے کے واسطے سے یہ قبول کر لے، نبی کے وسیلے سے، نبی کے توفیل سے قبول کر لے، اس کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا۔ یہ کہہ کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص پکار، اور پھر فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد تو اللہ کا گھر ہے، بس اس میں اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی نہ پکارو، ایک شریک بھی اللہ کو برداشت نہیں، ایک شریک بھی، لیکن یہاں تو شریکوں کی فوج ہے، اللہ کو تو ایک شریک بھی برداشت نہیں۔ یہ جو پکارنے کا حکم دیا گیا، متعدد بار پکارو اللہ کو پکارو تضرعاً، کس طریقے سے؟ گڑ گڑاتے ہوئے پکارو، وخفیہ، چھپ کے پکارو، خوف کے ساتھ پکارو، امید کے ساتھ پکارو، خالص پکارو، اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ اب ضروری ہے، اب پکار جو لگائی جائے گی وہ خالص ہوگی، اور پھر اس میں یقین اور توکل کا وہ معیار ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اس چیز کو قرآن میں نقل کر دیا کہ انبیاء کا کیا معیار ہے، وہ جب پکارتے ہیں تو کس لحاظ سے پکارتے ہیں، ان کے توکل کا معاملہ کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ذکر کیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، یہ بھی تو فرمایا نا، اگر نہیں مانگو گے اللہ سے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، مجھے پکارو۔ ساتھ ہی فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری اس عبادت سے، پکار چونکہ عبادت بن گئی، پکار لگانا ہے، یہ تکبر کے کیا معنی ہوگا؟ جو لوگ نہیں پکارتے، پھر تکبر کا یہ معنی ہوگا اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کو سیدخلون جہنم داخرین، انہیں جہنم کے اندر اوندے منہ کر کے ڈال دے گا۔ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہو رہا ہے، مانگنے کی ترغیب دے رہا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہو رہا ہے، اور کس طریقے سے مانگنا ہے، اسی ذریعے سے مانگو، اسی طریقے سے مانگو، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو اللہ کو پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، فرمایا یدعون ربہم، یہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح بھی پکارتے ہیں، شام بھی پکارتے ہیں، دن رات اللہ کو پکارتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی تو اللہ کو پکارا کرتے تھے نا، جب ان کی کشتی بھور میں پھنس جاتی تھی۔ لوگ اللہ کو کیوں پکار رہے ہیں؟ اس لیے پکار رہے ہیں کہ اب کوئی اور کام ہی نہیں آ رہا، اس لیے اللہ کو پکار رہے ہیں، سارے ہیلے ختم ہو گئے، اسباب ان کے ختم ہو گئے، وہ جو مادی چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی، جھوٹے معبود تھے وہ کام نہیں آ رہے، اب جو کشتی پھنسی نا گرداب میں، فرمایا اب پکارتے ہیں خالص ہو کر۔ لیکن صحابہ کرام جو پکارتے ہیں، فرمایا یدعون، یہ پکارتے ہیں ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، کس طرح پکارتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور جو طریقہ کار مانگنے کا بتایا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے اسی طریقے سے مانگتے ہیں، پھر بیٹھے ہوتے ہیں پھر مانگ رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تب مانگ رہے ہوتے ہیں، لیٹے ہوتے ہیں تب مانگ رہے ہوتے ہیں، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس چیز کو آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ اللہ کو پکاریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ وہ خوش ہوتا ہے مانگنے سے۔
اس لیے کہ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، سارے کے سارے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہے جو غنی ہے، تعریفوں والا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ پکارنے کا ذکر ہے وہیں پہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے، جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، ڈرتا کیا ہے؟ جس طریقے سے پکارنے کا حکم دیا اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، ڈرتا ہے۔ جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، اور پھر فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس سے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے، ایسی جگہ سے اسے نوازتا ہے، اس کا گمان بھی نہیں ہوتا وہاں۔ یہ اللہ سے مانگنے کا اور اسی طریقے سے مانگنے کا اور اس سے حد سے تجاوز نہ کرنے کا یہ صلہ اللہ دیتا ہے، اسے رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ پکار ہو جس میں توکل نہ ہو، پکار ایسی ہو وہ اپنی پکار ہی سے غافل ہو، ہاں مانگ تو اللہ سے رہا ہے لیکن اس کا بھروسہ ہی نہیں، مانگ تو رہا ہے لیکن یقین کے ساتھ نہیں مانگ رہا، اس کا دل بھی متذبذب ہے، پتہ نہیں اللہ دے گا یا نہیں دے گا، ایسے مانگ رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ راستہ نہیں کھولتا جو یہاں بیان کیا ہے کہ اسے ایسی جگہ سے رزق دے جس کا گمان بھی نہ ہو۔ یہ اسے دے گا جو ایک تو شریعت کے مطابق پکارے گا، حد سے تجاوز نہ کرے گا، توکل اور بھروسہ بھرپور اس کے اندر ہوگا۔ یہ اللہ کی ذات سے، یہ اسباب کو نہیں دیکھے گا۔ آج ہمارا معاملہ تو یہی ہے، جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ظاہری اسباب ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، فوراً ہماری دوڑ لگتی ہے ظاہری اسباب پہ، اس کے ذریعے یہ کام کر لوں، اس کے ذریعے یہ کام کر لوں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری ہانڈی کا نمک ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگو۔ ہماری ہانڈی کا نمک ختم ہوتا ہے، ہمیں ہوتا ہے کہ باہر جائیں گے لے آئیں گے، نمک نہیں مانگتے اللہ سے۔ مطلب کہنے کا یہ جس چیز میں اسباب نظر آ رہے ہیں پہلے دوڑ لگی ہے اسباب کی طرف، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسباب تو ایک الگ بات ہے، اسے اختیار کرنا، لیکن اسباب تو الگ، پکار پہلے ہے، پہلے پکارنا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ اسے ایسے جگہ سے رزق دیتا ہے اس کا حساب اور اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ پہ توکل کر لیتا ہے بس اللہ اسے کافی ہو جائے، اللہ اسے کافی ہو جائے۔ دیکھیں ہمارے یہاں دروس ہوتے ہیں، درس یہاں پہ واعظ ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے، اس میں ہم نے ایک چیز محسوس کی ہے۔ اس میں کیا محسوس ہوا ہے؟ ایک ہم شکوہ بھی آپ سے کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ ہم نے تو آپ سے یہ کہا تھا، صرف اتنا کہا تھا کہ قبروں کے اوپر رکوع نہیں کرنا، قبروں کے اوپر رکوع نہیں کرنا، قبروں پہ جا کے سجدے نہیں کرنے، مخلوق کی عبادت نہیں کرنی، یہ ہم نے منع کیا تھا۔ لیکن آپ نے اللہ کو سجدہ کرنا بھی چھوڑ دیا، جب حاجات ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، پکار اللہ کی وہ بھی چھوڑ دی، خالص پکارنا وہ بھی چھوڑ دیا۔ ہم نے منع کیا تھا مخلوق کی عبادت نہیں کرنا، لیکن الہ واحد کی عبادت بھی آپ نے چھوڑ دی، مسجد حرام ہے۔ ہاں قبروں پہ نہیں جا رہے ہیں، مزاروں پہ نہیں جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں بھی نہیں آ رہے ہیں، یہ تو ہماری دعوت کا حصہ نہیں تھا۔ پھر ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ دیکھیں مزاروں پہ جا کے، درباروں پہ جا کے، کسی جگہ پر بھی غیر اللہ کے نام کی نیازیں نہیں دینی، اپنا مال وہاں پہ خرچ نہیں کرنا، غیر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو ضائع نہیں کرنا۔ لیکن آپ نے تو خالص اللہ کے گھر میں بھی مال خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیے، یہ تو ہماری دعوت کا حصہ نہیں تھا کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا، ضرورت مندوں کا خیال کرنا بھی آپ نے چھوڑ دیا، یہ تو ہماری دعوت کا حصہ نہیں تھا۔ پھر ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ ایسی محفل میں نہیں جانا جہاں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو،
ایسی محفل میں نہیں جانا جہاں پہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہو، یہ ہم نے منع کیا تھا۔ ایسی محفل ہو جو کفر کے اوپر ہو، کفر کی محفل میں لوگ بلائے جا رہے ہوں، شرک کی محفل میں لوگ بلائے جا رہے ہوں، بدعات کی محفل میں لوگ بلائے جا رہے ہوں، ایسی محفل میں نہیں جانا، یہ ہماری دعوت تھی۔ لیکن آپ نے خالص قرآن اور حدیث کے جو دروس ہیں ان محفلوں میں بھی آنا چھوڑ دیا، یہ ہمارا شرک۔ ہم نے تو منع کیا تھا وہاں نہیں جانا، آپ یہاں بھی نہیں، وہاں نہیں جا رہے تو یہاں بھی نہیں آ رہے، یہ ہماری دعوت نہیں تھی۔ ہماری یہ دعوت تھی کہ دیکھیں جو اعتدال اللہ نے کیا ہے، جس کا حکم دیا وہ کام کرنا بھی تو ہے، جس سے روکا ہے اس سے باز بھی آنا ہے۔ باز تو آگے جس کا حکم دیا وہ تو نہیں کر رہے، پھر وہی معاملہ آدھا ہے۔ یہ اس بات پہ تھوڑا سا غور کرنا ہوگا۔ اسی پیرائے میں اس عنوان کو میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے منع کیا تھا کہ غیر اللہ کی پکار نہیں لگی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا، امیدیں اللہ کے سوا کسی اور سے وابستہ نہیں رکھنی۔ اسی چیز کو آپ آج دیکھ لیں کہ آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، ایک تو حد سے تجاوز ہوتا ہے، کون سا کہ غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، حد سے تجاوز ہوتا ہے، اس طریقے سے نہیں پکارا جا رہا جس طریقے سے اللہ نے پکار لگانے کا طریقہ بیان قرآن میں شریعت میں کیا ہے، اس طریقے سے نہیں پکارا جا رہا۔ اسباب سارے اسباب کے اوپر نظر ہے، کیا کرنا ہے، یہ کام اس بندے سے ہو جائے گا، اس کو کال کر، یہ کام اس سے ہو جائے گا۔ اگر ضرورت آ رہی ہے تو ایک نظر اللہ کے اوپر بھی ہونی چاہیے نا۔ سب سے پہلے کام یہی ہے کہ سب سے پہلے، کیونکہ توکل نہیں ہوگا، بھروسہ نہیں ہوگا، سارے اسباب فیل ہو جائیں گے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ یونس کے اندر، اگر اللہ تمہیں دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر اللہ روک لے، اسباب موجود ہے، کام نہیں ہوگا تمہارا، یہ کام نہیں ہوگا۔ اس لیے تو فرمایا نا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں نقصان دینا چاہے کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر خیر دینا چاہے اسے بھی ٹالنے والا کوئی نہیں، تو رجوع کہاں ہوگا؟ اللہ کی طرف ہوگا۔ دیکھیں پوری قوم ایک جگہ ہو گئی ہے، قوم ایک جگہ ہو گئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا چاہتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہی ہے۔ ایک فیصلہ ہو گیا ان کا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا اولاد تیار کر لیا، اس میں ڈال رہی ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، توکل ہے نا، بھروسہ ہے، یہ دعوت اللہ کی ہے نا، تو میرا توکل کس کے اوپر ہے؟ وہ اللہ کے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ قلنا یا نار، فرمایا آگ کو، اے آگ کونی بردا و سلاما، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی بھی ایسی ٹھنڈی نہیں جو تکلیف دے، سلامہ سلامتی والی بن جا علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ یہ توکل سے پکارا تھا نا، اسباب کوئی نہیں تھے، کوئی ساتھ دینے والا، کوئی روکنے والا۔ حکومت اس کام میں ملوث ہے کہ ایک پیغمبر کو اٹھا کے آگ میں ڈالنا چاہتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی پکار کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ یہی پکار، یہی توکل، یہی بھروسہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کوئی اسباب ہیں، کوئی پکار سننے والا، کوئی بچانے والا۔ فرمایا وَظَنُّونَ، اس وقت کو یاد کرو، مچھلی والے کو یاد کرو، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ غصے میں نکل کھڑا ہوا اپنی قوم سے، قوم کے اوپر اسے غصہ آیا، غصے میں نکل کھڑا ہوا۔ فَظَنَّا، کیا اس نے یہ گمان کر لیا، یہ ایک پیار کا جملہ ہے، اللہ نبی کے لیے بول رہے ہیں۔ فَظَنَّا، کیا اس نے یہ گمان کر لیا، أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کیا ہم اس پہ قدرت نہیں رکھتے، کیا ہم اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے۔ فرمایا فَنَادَى فِي ظُلُمَاتٍ، پس اس نے پکارا 3 اندھیروں کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے مختصر کر کے سورۃ انبیاء میں بیان کر دیا۔ وہ جو کرہ ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام آیا، لوگوں نے اٹھایا یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب بچانے والا کون ہے؟ بھروسہ توکل کس کے اوپر ہے؟ ایک اللہ کے اوپر۔ وہی تو یہاں پہ فرمایا نا فَنَادَى فِي ظُلُمَاتٍ، پس ان 3 اندھیروں کے اندر پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو
تو، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں قصور والوں میں سے۔ یہ پکار لگائی تو اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، بس اللہ نے ان کی پکار سن لی۔ اللہ نے یہ توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کو پکارا تھا، بھروسے کے ساتھ اللہ کو پکارا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اندھیروں کے اندر سے پکار سن لی۔ یہ اللہ کرتا ہے، اور فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، صرف انبیاء کے ساتھ نہیں کہ صرف انبیاء کی سنتا ہے، نیک لوگوں کی سنتا ہے، ہماری نہیں سنے گا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس بات پہ ایمان رکھنے والوں کی بھی اسی طرح سنے گا، ایمان والوں کو بھی اسی طرح نجات دے گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، مگر پکارنا اسی طریقے سے ہے جو طریقہ بتایا ہے کہ اللہ کے سوا نہیں پکارنا، حد سے تجاوز کر کے نہیں پکارنا۔ یہ حد سے تجاوز کیا ہے؟ یہی کہ اللہ کے سوا نہیں پکارنا، چیخ چیخ کے اللہ کو نہیں پکارنا۔ اللہ کو پکار پسند ہے کون سی؟ گڑ گڑا کے، چپ کے، رو رو کے، زاری کر کے، چپ کے اللہ کو پکارنا۔ یہی چیز کا ذکر ہوا زکریا علیہ السلام کی دعا میں کہ دیکھیں انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اسباب کوئی نہیں، تھوڑی سی نظر اس پہ بھی رکھیں نا، اسباب کوئی نہیں، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر سفید ہو گیا ہے، سفیدی میں بھڑک اٹھا ہے، اور توکل اور یقین کتنا ہے کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ تجھ سے مانگ کے کبھی میں نامراد نہیں ہوں۔ آج ایک دعا کر رہا ہوں، یہ مجھے یقین ہے کہ تو مجھے نوازے گا، بھروسہ ہے اس بات کے اوپر، توکل ہے کہ تو مجھے نوازے گا، اور پھر جو میری دعا ہے اس کے پیچھے مجھے ڈر ہے کہ میرے بھائی میری دعوت اور میری اس تبلیغ کے ساتھ کیا کریں گے۔ بس ایک اپنے پاس سے مجھے ایک ولی عطا کر دے جو میراث پائے آل یعقوب کی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیوی بوڑھی بھی ہے اور بانجھ بھی ہے، اسباب نہیں ہیں، پھر بھی پکار رہے ہیں اللہ کو، اسباب نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ جو بشارت ہے ایک بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، آپ اس بات پہ تھوڑا سا غور کریں، اللہ ہمیشہ مانگے سے زیادہ دیتا ہے۔ آپ اپنی زندگیوں میں بھی ذرا نظر دوڑا لیں کہ آپ نے کس کس موقع پہ کیا کیا مانگا، اور اللہ کو آپ ہمیشہ مانگے سے زیادہ دینے والا پائیں گے۔ بندہ اپنے حساب سے مانگتا ہے، اللہ اپنے شان کے حساب سے دیتا ہے، تھوڑا مانگتا ہے اللہ زیادہ دیتا ہے، ہمیشہ مانگے سے زیادہ دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے ایک بیٹا مانگا، اللہ نے بیٹا بھی دے دیا، اسے پیغمبر بھی بنا دیا، اور نام اپنے پاس سے رکھ کے دے دیا۔ فرمایا یہ نام ہم نے اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا، یہ نام بھی اپنے پاس سے رکھ کے دے دیا۔ اسی چیز کا ذکر ہے کہ توکل کے ساتھ پکارنا ہے، اور پکارنا اللہ ہی کو ہے، اور جب اللہ ہی کو پکارنا ہے تو پکارنا بھی لازم ہے۔ یہ نہیں جب پکاریں گے تو اللہ کو پکاریں گے اور معاملات کے اندر نظر چلی جا رہی ہے اسباب کے اوپر، نظر جا رہی ہے مادی چیزوں کے اوپر، ایسے نہیں ہوگا۔ پکارنا ہے اور لازمی پکارنا ہے اور خالص پکارنا ہے، ہر موقع کے اوپر پکارنا ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ ایک ایمان والے کا ایک شعار ہوا کرتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے جڑا رہتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے معاملے میں دیکھ لیں، بیماری ہو گئی، سالوں پر محیط ہو گئی، بس اب ایوب علیہ السلام نے جو اللہ کو پکارا کہ اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی، مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بس یہ پکارا، فرمایا فاستجبنا لہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سن لی، بات ان کی سن لی، بس انہیں نواز دیا، بیماری بھی دور کر دی، وہ جو اہل و اولاد تھی وہ بھی اللہ نے لوٹا دی، جو نقصان ہوا تھا پہلا وہ بھی اللہ نے لوٹا دیا، اس طرح کا اور بھی دے دیا۔ دعا میں یہ بات شامل تھی، وہ تو مسنی الضر تھی نا، تو اللہ نے مانگے سے کتنا زیادہ دے دیا، مانگے سے زیادہ دیتا ہے اللہ۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی یہی ملے گا۔ یہ میں مختصر اس لیے ذکر کر رہا ہوں، بس آپ اس عنوان کو ذہن میں رکھ کے ان واقعات کو دیکھتے جائیں۔ فرعون تعاقب میں ہے، اس کے لشکر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں،
موسیٰ علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں، لشکر پیچھے ہیں، موسیٰ علیہ السلام دائیں بائیں پہاڑ ہیں، آگے سمندر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، انا لمدرکون۔ پیچھے فرعون ابھی یہ ہمارے کاٹ کاٹ کے سمندر کے حوالے کریں گے، بچانے والا کون ہے پیچھے؟ اتنا لشکر، ان سے کون لڑے گا؟ اور دائیں بائیں پہاڑ ہیں، کہاں جائیں گے؟ سامنے سمندر ہے، انا لمدرکون۔ یہ ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی نظر آ رہی، دائیں بائیں پہاڑ ہیں، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، کیا کہا؟ ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ اللہ ہے، یہ نہیں کہا کلا، ہرگز نہیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے نبی مختیار کل ہوتا ہے، ابھی پھونک ماریں گے سوا کر دیں گے ان کو، نہیں نہیں، یہ نہیں کہا، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب موجود ہے، یہ پکار ہے۔ اور توکل کتنا زیادہ ہے؟ سیہدین، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اسباب نہیں ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن توکل کتنا زیادہ ہے کہ سیہدین، مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے فرمایا اپنی لاٹھی اس پہ پانی پہ مار دو تو کیسا خشک راستہ اللہ نے وہاں پہ نکال دی۔ اللہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، سب لوگ اس کے جواب دیں، اللہ کسی کو جواب دے نہیں ہے، پکارنا اسی طریقے سے جس طرح اللہ نے پسند کیا۔ آپ دیکھ لیں میدان احد کے اندر، میدان احد میں کیا تھا کہ صحابہ اکرام جب وہ دوسرا ان کا وار ہوا، مشرکین عارضی طور پہ غالب آئے، تو یہ جو ان کا لشکر تھا ابو سفیان کا، یہ بجائے باوجود اس کے کہ یہ دوبارہ وار کر کے غالب آ سکتے تھے، یہ میدان چھوڑ کے نکل گئے، بھاگ گئے۔ تھوڑی دور گئے، ابو سفیان کو خیال آیا ہم ان کے اوپر قبضہ پا سکتے تھے، قابو ان کے اوپر پا سکتے تھے، لیکن ہم بھاگ اٹھے، تو اب ایسا کرو ایک خبر ان کے ہاں پہنچا دو کہ ابو سفیان ایک بڑا لشکر تیار کر رہا ہے، واپس آ رہا ہے۔ جب یہ خبر صحابہ کرام نے سنی، اللہ نے اس کا ذکر کیا، کہاں؟ سورۃ آل عمران کے اندر 173 نمبر آیت کے اندر، جب یہ انہوں نے سنی یہ بات کہ لشکر آ رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے فزادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ انہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے نکلیں، اللہ ایسے نہیں چھوڑے گا، مدد کرے گا۔ اللہ کہتا ہے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ وقالوا، وہ کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے، اسباب نہیں ہے، لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ اتنا، تعلق اتنا زیادہ ہے، کیا ہے؟ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں کافی ہے۔ یہی معاملہ دیکھ لیں ہجرت کی رات، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورۃ توبہ کے اندر، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکال دیا تھا کافروں نے انہیں، فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار کے اندر تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام، دو لوگ، فرمایا دو میں سے دوسرا ہے نبی علیہ السلام، جب وہ غار میں تھے، اذ یقول، جب انہوں نے کہا لصاحبہ، اپنے صحابی سے، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ اتنے کنارے پہ پہنچ گئے ہیں غار کے، بیٹھ کے جو دیکھ لیں سامنے رسول اللہ کو پالیں، پھر بھی کتنا توکل ہے اللہ کو، یقین کے ساتھ، کس طرح یقین کے ساتھ کہ اللہ تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، ڈر نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ پکار اللہ کو پسند ہے، ایسے پکارو، یہ پکار اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگ گئی زنا کی، معاملہ پھیلتا پھیلتا لوگوں کی زبانوں کے اوپر آ گیا، اس میں انہوں نے یہ بات کہی، بخاری کی روایت ہے، وہ کہنے لگیں واللہ میں جانتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سنی ہے اور جو چیز لوگوں میں مشہور ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بیٹھ گئی ہے، میرے متعلق جو کچھ آپ نے سنا اور جو کچھ لوگوں کے اندر مشہور ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بیٹھ گئی ہے، اور آپ نے اسے سچ سمجھ لیا ہے، اور اگر میں کہوں میں بری ہوں، اور اللہ جانتا ہے میں بری ہوں، اور اگر میں کہوں میں بری ہوں اس بات سے، اس افواہ سے، اس قول سے میں بری ہوں، تو اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، لیکن کوئی میری بات کو سچا نہ مانے گا، اور اگر یہ کہوں میں کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو فوراً مان لیں گے، تو اللہ جانتا ہے میں بری ہوں۔ وہ کہتی ہیں میں نے کروٹ بدل لی، بستر پہ لیٹتی تھی تو کروٹ بدل کے لیٹتی تھی، اور پھر میں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے یہ بات امید رکھی کہ وہی میرا مددگار ہے، وہ ضرور میرے لیے معاملے کے اندر پاک دامنی کو بیان کرے گا،
وہ ضرور بیان کرے گا۔ اور اس معاملے کے اندر میرا وہی معاملہ ہے جو یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ کون سا؟ کہ جب یوسف علیہ السلام کے معاملے کے اندر انہوں نے کہا واللہ مستعان، اس معاملے کے اندر رجوع تو اب اللہ ہی سے کیا جا سکتا، وہ معاملہ میں بھی اسی طرح جیسے یعقوب نے پکارا تھا اسی طرح میں بھی پکارتی ہوں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک دامنی کو بیان کرے گا۔ اور پھر جب وہ آیات نازل ہوئی کہنے لگی مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نازل کرے گا، لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ میرے لیے وہی نازل کرے گا، اسے قرآن بنا دے گا۔ دیکھیں کتنا نواز دیا اللہ نے۔ یقین تھا نا، توکل تھا، معاملہ سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ نے کیسے معاملے کے اندر صفائی بیان کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنی آیات، 11 آیات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں نازل کر، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اس طرح پکاریں۔ اور اس معاملے کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنے سارے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں بطور دلیل۔ وہاں پہ اسباب نہیں ہیں، اور اسباب بھی ہوں تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے لیے یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے 3 دن سے پہلے اس کو میں خرچ کر دوں گا، مجھے وہی چیز پسند ہے کہ میں ایک دن مانگوں اللہ سے اور دوسرے دن شکر ادا کروں۔ یہ اسباب ہیں لیکن پھر بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اسباب نہیں ہیں تو بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر حال کے اندر ایسے مانگنا جیسے اللہ نے پسند کیا ہے، اور ایسے یقین رکھنا کہ اللہ یہ کام کرنے پہ قادر ہے، اللہ چاہے تو یہ کام کر سکتا ہے، اور کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں، اور یقین کے ساتھ مانگے، اللہ تعالیٰ پکاروں کو سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔